اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث کتاب شرح میعۃ عامل میں عوامل لفظیہ سماعیہ کی پہلی نوع میں جاری تھی۔ ہم نے مختلف حروف جارہ کے معنی کو ذکر کیا یہاں تک کہ ہم حروف جر میں سے حرف ربا پر پہنچے تھے۔ آج کے درس میں ربا اور انشاءاللہ ان کے معنی کو ہم بیان کریں گے۔ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ علا کے معنی کو بھی ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ میں ساتھ میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا۔ آج ہمارا درس حرف ربا کے معنی۔ جی، سب سے پہلا معنی جو حرف ربا کے بارے میں وارد ہوا ہے تقلیل۔ تقلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ پہلے انہوں نے جو کتاب میں یہاں پر بیان کیا ہے یہ ربا کے قواعد بیان کیے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے معنی بیان کر دیتے ہیں، بعد میں اس کے قواعد بھی بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قواعد بیان کریں میں اس کے پہلے آپ کے سامنے معنی کو بیان کر دوں۔ تقلیل کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شے کو ذکر کرنا ہے لیکن اس کی ایسی جہت کو ذکر کرنا ہے جو قلیل ہے، کسی شے کی کم مقدار کو، اس کی ایک خاص جہت آپ نے بیان کرنا مقصود ہے آپ کے، اور آپ اس کی ایک خاص جہت کو بتانا چاہتے ہیں لیکن اس کی قلت کو بتانا چاہتے ہیں کہ مثلا یہ کام بہت کم ہوا ہے، یہ امر بہت قلیل ہے۔ مثلا آپ کسی شخص کے ساتھ بہت کم ملتے ہیں تو آپ اس کم ملنے کے معنی کو بیان کرنے کے لیے حرف ربا کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے مثال کون سی دی ہے؟ خود کتاب میں جو مثال دی ہے فرماتے ہیں ربا رجل کریم لقیتہ۔ مثال ربا رجل کریم لقیتہ، کہتے ہیں کہ بہت کم ہے ایسا کہ میں ملاقات کروں رجل کریم سے، کہ جو شخص کریم ہے، جو مرد، اس سے میں بہت کم ملتا ہوں۔ یعنی یہاں پر مثلا وہ افسوس کرنا چاہ رہا ہے کہ میری ملاقات مثلا اس شخص سے بہت کم ہوتی ہے، تو اس کم ملنے کو، ملاقات کے کم ہونے کو، اس کی قلت کو بیان کرنے کے لیے کون سا حرف یہاں پر یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے؟ ربا۔ درست۔ اسی کے بالمقابل معنی ربا دیتا ہے اور وہ ہے تکثیر۔ تکثیر بالکل اس کے الٹ ہے۔ اگر آپ نے کسی شے کی کثرت کو بیان کرنا ہے، اس کی جہت کو ذکر کر رہے ہیں لیکن کثرت کے اعتبار سے، تقلیل کے برعکس آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کسی شے کی کثرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا میرے ساتھ یہ بہت زیادہ بار ہوا ہے، یا مثلا بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ امر وقوع پا جائے، تو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے؟ ربا۔ یعنی بعض اوقات اپنے ہی الٹ معنی کو یہ بیان کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے بقیہ حروف بھی اسی طرح سے بعض مثالیں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ بعض حروف اپنا متضاد معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثلا آپ سمجھ لیں کہ مثلا عربی زبان کی خوبی ہے، یا آپ اگر اس کو مثلا کہہ دیں اپنی نظر میں کہ مثلا ہمارے نزدیک تو یہ خامی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر حرف ربا تقلیل کا معنی دے رہا ہے یا تکثیر، تو وہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو وہاں پر مثلا سیاق و سباق سے سمجھیں گے کہ یہاں پر تقلیل معنی دے رہا ہے یا تکثیر۔ بہرحال تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرف ربا تکثیر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے، یا مثلا میرے خیال میں تو انہوں نے کتاب میں یہ معنی ذکر ہی نہیں کیا۔ بہرحال میں اس کی مثال آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ مثلا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ
فی الآخرہ. اس کو میں اگر ممکن ہو جائے تو میرے لیے میں اس کو عربی فونٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ کے لیے پڑھنا اس کو آسان ہو جائے. رب کاسیۃ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ. کہتے ہیں کہ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو شخص بہت زیادہ مثلا اس کو کپڑے ملے ہیں، بہت زیادہ امیر ہے، عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں تو وہ امیر ہے، دنیا میں اس کے مثلا لباس پہننے کے لیے بہت زیادہ ہیں، کاسیہ ہے دنیا میں. کاسیہ سے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس کپڑے ہیں، لباس ہے، طرح طرح کے لباس پہنتا ہے. عاریۃ فی الآخرہ. لیکن آخرت میں کیا ہے؟ عاریہ یعنی کیا ہے؟ دست خالی ہے، اس کے پاس اعمال نہیں ہے موجود کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو باعزت اور ایک شخصیت کے روپ میں مثلا اس کو معشور کرے. جس طرح سے مثلا ہمارے آئمہ نے بھی یہ مثلا یہ مطلب بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ وارد ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات، کہ دنیا میں جو افراد امیر ہیں آخرت میں وہ کیا ہیں؟ غریب ہیں. دنیا میں تو نعمات ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہیں؟ وہ عاریہ کیا ہیں؟ عریان ہیں بالفاظ دیگر. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ربا یہاں پر کس معنی میں بیان ہو رہا ہے؟ اس میں تو قرینہ واضح ہے کہ عاریۃ فی الآخرہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ربا یہاں پر تکثیر کا معنی دے رہا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو قاسیہ ہے یعنی جس کے پاس لباس ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، عاریۃ فی الآخرہ یہاں پر قرینہ موجود ہے اور ہم اس کو تکثیر کے معنی میں لے رہے ہیں. درست ہے. اب ہم اس کے قواعد کی طرف آ جاتے ہیں. ربا جب بھی کلام میں وارد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں چند عربی زبان میں قواعد ہیں. یہ اصول اور ضوابط کے مطابق آتا ہے. اگر یہ اصول اور ضوابط اس کے ساتھ نہ ہوں تو یہ ان قواعد کے بغیر یہ وارد کلام عرب میں نہیں ہوگا. حرف ربا کے قواعد. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حرف ربا ہمیشہ صدر کلام کو چاہتا ہے، صدر کلام کو چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے ربا کو کلام میں، پہلے آپ کلام کے اول میں دیکھیں گے، اس کو پہلا لفظ یہی ہوگا، صدر کلام کو چاہتا ہے. آپ اس کی مثالیں چاہے زبان عرب میں کسی نثر میں جا کر اٹھائیں. قرآن مجید میں تو میرے خیال میں وارد نہیں ہوا یہ لفظ، اگر وارد ہوا ہے تو مجھے نہیں ملا. تو بہرحال میں نے جہاں پر بھی اس کو نوٹ کیا تو یہ کیا کرتا ہے؟ صدر کلام کو چاہتا ہے. اور نحویوں نے یہ قاعدے کے طور پر بیان کیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی حرف ربا وارد ہوگا صدر کلام میں موجود ہوگا. بعض اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں جو صدر کلام کو چاہتے ہیں، تو ان میں سے ایک حرف ربا بھی ہے. دوسرا قاعدہ حرف ربا کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا مجرور حرف ربا معذرت کے ساتھ حرف ربا کا مجرور ہمیشہ نقرہ موصوفہ ہوگا. حرف جر آپ جانتے ہیں کہ جب اپنے معمول کو جر دیتے ہیں تو ممکن ہے باقی حروف جر جو ہیں ان کا مجرور ممکن ہے نکرہ نہ ہو، موصوفہ نکرہ موصوفہ نہ ہو. لیکن حرف ربا کی یہ شرط ہے کہ جب بھی یہ وارد ہوگا کلام میں تو اس کا جو مجرور ہے جس میں یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہو؟ نکرہ ہو اور موصوفہ ہو. اوپر والی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جو بیان ہوا ہے مجرور، اس کا جو معمول جس میں اس نے جر دینے کا عمل کیا ہے، کیا وہ نکرہ موصوفہ ہے یا نہیں؟ کیا اوپر والی مثالوں میں ایسی بات ہے؟ فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ربا راجل، یہاں پر راجل کیا ہے؟ نکرہ ہے. ابھی نکرہ اور معرفہ کی بحث ہم نے نہیں پڑھی، میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو عمومیت رکھتا ہے، خاص نہیں ہوتا. مثلا راجل آپ کسی بھی انسان کو، مرد کو کہہ سکتے ہیں،
کسی بھی مرد کو ہم رجل کہہ سکتے ہیں، رجل کے معنی میں عمومیت پائی جاتی ہے، لیکن معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو عمومیت نہیں رکھتا۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ علی، زید، اس میں علم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ ہم ہر شخص کو علی نہیں کہہ سکتے، صرف علی کو ہم نے علی کہنا ہے، لیکن رجل ہے یہ کیا ہے؟ مرد، ہر شخص کو جو بھی مرد ہے ہم اس کو مرد کہہ سکتے ہیں۔ تو ربا کا جو مجرور یہاں پر وارد ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اور کیا یہ موصوفہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں موصوفہ بھی ہے، کیونکہ اس مرد کی آگے صفت بیان کر رہے ہیں، یہ خود کیا ہے؟ موصوف۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ اسم جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں۔ ربا رجل، بہت کام ایسا ہوا ہے کہ میں نے ملاقات کی ہو ایسے مرد سے، اس مرد کی کیا صفت ہے؟ جو مرد کریم ہے۔ یہاں پر رجل موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ کریم ہے۔ تو اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ ربا کا مجرور نکرہ موصوفہ ہے۔ اس مثال میں ربا قاسیۃ فی الدنیا، اس مثال میں بھی آپ غور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا مجرور نکرہ بھی ملے گا اور موصوفہ بھی ملے گا، لیکن آپ نے اس کو خود حل کرنا ہے۔ اگلا اس کا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا قاعدہ اس کا کیا ہے۔ اچھا، اس کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حرف ربا پر بعض اوقات معذرت کے ساتھ جب ربا پر بعض اوقات ما داخل ہو جاتا ہے، ما داخل ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا عمل، یہ عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے، یہاں پر اگر کتاب میں مثال بیان ہوئی ہے تو ہم اسی کو پہلے لے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ربما ما قام زید، کہ یہاں پر ربا داخل ہوا ہے ما داخل ہوا ہے ربا پر، ربما ما قام زید، کہ یہاں پر اس کا مجرور موجود نہیں ہے، اس نے کسی کو بھی جر نہیں دی ہے۔ تو یہ اس کے بعض قواعد ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور قواعد بھی ہیں۔ مثلا اس کا متعلق ایک ہوتا ہے، خود حرف جر اس کا متعلق ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حرف جر اور مجرور اس کا کس سے متعلق ہو رہے ہیں۔ یہ بحث انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ جب بھی حرف جر آتے ہیں تو حرف جر تو ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، بغیر کلام اکیلے یہ کلام میں معنی نہیں دیتے، تو اس لیے ان کا تعلق بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حرف ربا جب بھی آئے گا اس کا متعلق کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہوگا ہمیشہ۔ جب اس کا متعلق بیان ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ فعل ماضی ہوگا۔ یہاں پر انہوں نے اگر مثال دی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ یہ قواعد بعض کتاب میں ذکر ہوئے ہیں اور بعض کتاب میں ذکر نہیں ہوئے۔ یہی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، رب رجل لقیتہ، کہ یہاں پر اس کا متعلق کیا ہے؟ لقیتہ ہے۔ تو لقیتہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ یہاں پر اس کا آپ نے دیکھا کہ لقیتہ متعلق اس کا فعل ماضی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اس کو بعد میں ہم حل کریں گے، اس کی مثالوں کو اور اس کی عبارت کو ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے جو حرف جر یہاں پر موجود ہے وہ ہے حرف جر ان۔ اس کے معنی کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے کا پہلا معنی مجاوزت ہے۔ ان کا پہلا معنی کیا ہے؟ مجاوزت۔ اب مجاوزت کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں۔ یعنی اگر آپ ایک چیز رکھتے ہیں اور اس سے ایک اور چیز تجاوز کر جاتی ہے، ایک شے ہے دوسری شے اس سے تجاوز کر جاتی ہے، اس سے گزر جاتی ہے، اس کو ختم کر کے
اس کے قریب سے گزر کر، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ تجاوز ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان کے ذریعے پھینکا۔ اب تیر نے کیا کیا ہے؟ تجاوز کیا ہے۔ کہاں سے کیا ہے؟ کمان سے۔ تیر نے کہاں سے تجاوز کیا ہے؟ کہاں سے گزرا ہے؟ کمان سے، یعنی کمان کے ذریعے وہ دور ہوا ہے۔ مجاوزت کیا ہے؟ یعنی تجاوز کرنا، یعنی ان کا جو ما قبل ہوگا وہ تجاوز کرے گا، دور ہو جائے گا اس چیز کے ذریعے جو آگے ہم بیان کریں گے، جو آن کے بعد میں بیان ہوگی۔ مثال انہوں نے خود جو دی ہے، رمیت السہم عن القوس، کہ میں نے تیر کو کمان کے ذریعے پھینکا۔ اب تیر نے تجاوز کیا ہے کمان سے۔ اس تجاوز کے معنی کو بیان کرنے کے لیے کون سی چیز استعمال، کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ حرف جر ان استعمال ہوا ہے۔ ایک اور مثال ہم دیتے ہیں کہ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے، دو مثالیں ہم دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اطعمت زیدن، میں نے زید کو کھانا کھلایا۔ اس میں تجاوز موجود نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اطعمت زیدن عن الجوع، میں نے زید کو کھانا کھلایا عن الجوع، بھوک اس کی مٹ گئی، بھوک مٹانے کے لیے۔ یہاں پر بھوک کا معنی آپ بھوک کو ہٹا رہے ہیں زید سے۔ جب آپ نے کھانا کھلایا تو عام دیا تو اس سے کیا ہوا؟ ایک چیز تجاوز کر گئی، ایک چیز ختم ہو گئی، ایک چیز گزر گئی، اور وہ کیا ہے؟ عن الجوع، جو سے میں نے زید کو بچا لیا، یعنی بھوک سے بچا لیا، بھوک سے زید نے تجاوز کر لیا، بھوک سے اس کو نجات دی مثلا۔ یہاں پر آپ جب یہ دوسرا جملہ کہہ رہے ہیں اطعمت زیدن عن الجوع، یا مثلا ایک اور مثال آپ دے لیں کہ مثلا میں نے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید کو پانی پلایا، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے زید کو پانی پلا کر اس کو پیاس سے نجات دی۔ اب پیاس سے اس نے تجاوز کیا یا نہیں؟ زید نے کس کے ذریعے؟ آپ نے پانی پلایا تو اس نے پیاس پر غلبہ کیا، پیاس سے اس نے تجاوز حاصل کیا۔ تو یہ مجاوزت ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلا معنی ہے اس کا۔ یہاں پر میں نے لکھا تھا، ہاں لکھا ہوا ہے دوسرا معنی۔ دوسرا معنی ان کا کیا ہے؟ بعد کے معنی میں، یعنی اگر آپ کلام استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پر ان استعمال ہوا ہے تو یہاں پر ان بعد کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر وہاں پر آپ لفظ بعد رکھ دیں ان کی جگہ پر تو کلام بالکل صحیح معنی دے رہا ہوگا، کلام کے معنی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا یہاں پر ہم مثال دیتے ہیں، درست ہے، یہاں پر ہم مثال لے آتے ہیں کہ بعد میں معنی یہ کب دے رہا ہے۔ اعجبنی ان تفعل، آپ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا یا میں نے تعجب کیا ان تفعل، جب آپ نے یہ کام کیا، یعنی جب تم نے یہ کام کیا تو اس کے بعد مجھے کیا ہوا؟ تعجب ہوا۔ مثلا اگر یہاں پر آپ ان کی جگہ پر کیا لگا دیں؟ بعد، اعجبنی بعد تفعل، کہ میں نے تعجب کیا تمہارے اس فعل کے انجام دینے کے بعد۔ یہاں پر ان کس معنی میں آ رہا ہے؟ بعد کے معنی میں۔ تیسرا معنی اس کا ہم بیان کر دیتے ہیں، یہ کتابوں میں تقریباً ذکر نہیں ہوئے، آگے ہم جب عبارت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو حل کریں گے کہ جو معنی کتاب میں ذکر ہوئے ہیں اور جو معنی ذکر نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تیسرا معنی جانب کے معنی میں، اسم ہے ایک، جانب اسم ہے نا ایک، تو اس کے معنی میں، اسم کے معنی میں مثلا استعمال ہوتا ہے۔ ان کا اسم کے معنی میں استعمال ہونا، یعنی جانب۔ مثال قعدت من عن یمینہ،
یہاں پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بیٹھا اس کے یمین میں، اس کے یمین میں بیٹھا۔ اب آپ یہاں پر اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ قعدت من جانب یمینہ، میں اس کے یمین کی جانب بیٹھا، تو یہاں پر آپ نے ان لگایا ہے، تو اگر یہاں پر آپ جانب لگا دیں کہ میں اس کے یمین کی جانب، اس کے دائیں جانب میں بیٹھا، تو اس کو آپ درست معنی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ ان سے جانب کا معنی سمجھ رہے ہیں۔ چوتھا معنی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، بدل کے معنی میں۔ بدل کے معنی میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کلام میں جہاں پر یہ بدل کا معنی دے رہا ہے خود لفظ بدل بھی رکھ دیں تو معنی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کو ہم آیت کریمہ سے دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی 48 میں لفظ ان کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ بدل کے معنی میں، کہ لفظ بدل وہاں پر آپ رکھ دیں تو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی۔ جی ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدل کے معنی میں یہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا۔ کہ یہاں پر آپ ان بدل کا معنی دے رہا ہے کہ وہاں پر آپ نفس کے بدلے میں کوئی اور نفس نہیں لا سکیں گے، یعنی وہاں پر آپ نے جو حساب دینا ہے قیامت کے روز خود آپ نے حساب دینا ہے، کسی اور جگہ کسی اور شخص کو آپ اپنی جگہ پر نہیں بیچ سکیں گے۔ نفس کے بدلے میں نفس، اس دن کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔ تو یہاں پر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ ان بدل کے معنی میں۔ تو یہاں پر ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 48، یہاں پر بدل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور معنی بھی یہاں پر انہوں نے کتاب میں بیان نہیں کیا لیکن وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، چوتھا معنی، پانچواں، تعلیل کے معنی میں، کہ یہ معنی اکثر حروف جر میں پایا جاتا ہے، باقی جو اوپر گزرے ہیں کچھ حروف جر ان میں بھی تعلیل کا معنی ذکر ہوا تھا۔ تعلیل کا کیا معنی تھا اس کو آپ ابھی سمجھ جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، اور امید ہے آپ لوگوں نے اس کا معنی یاد کر لیا ہوگا۔ تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی آپ علت بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کام کا سبب بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ ان لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا شاہد موجود ہے، سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 53، سورہ ہود آیت نمبر، سورہ ہود 11 نمبر سورت قرآن مجید کی، اور اس کی آیت نمبر 53 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تعلیل کا معنی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں قالوا یہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ یہاں پر ہمارا شاہد مثال کیا ہے؟ عن قولک، فرماتے ہیں کہنے لگے اے ہود تم ہمارے سامنے کوئی شہادت نہیں لائے اور ہم تمہاری بات پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی جو باتیں تم کرتے ہو کیا وہ یہ سبب بن سکتے ہیں، کیا وہ یہ علت بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کہ تمہاری باتوں کی سبب سے، تمہاری باتوں کی علت سے ہم کیا کر جائیں؟ ایمان لے آئیں۔ یعنی وہ اپنی ڈھٹائی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر آپ جتنی بھی باتیں کریں اور جتنے بھی آپ دلیلیں لے آئیں ہم آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے 5 معنی تقریباً ذکر کیے ہیں، ابھی ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، آج کے لیے درس اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم الا کے معنی کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وربا، اگلا حرف جر جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ حرف ربا، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، ربا کے لیے صدر کلام ہے، ربا ہمیشہ کیا ہوگا؟ صدر کلام میں واقع ہوگا۔ وَتَدْخُلُ عَلَى نَقِرَةٍ مَوْصُوفَةٍ، اور ربا داخل ہوتا ہے عَلَى نَقِرَةٍ مَوْصُوفَةٍ، جس پر یہ داخل ہوتا ہے ربا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ نکرہ موصوفہ ہوگا، کہ اس کے قواعد میں ہم نے اوپر بیان کیا۔
ربا کا معمول یا ربا کا مجرور جس میں یہ عمل کرتا ہے، جس پر یہ داخل ہوتا ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے۔ کیا ربا رجل کریم، کیا ربا جس پر داخل ہوا ہے کیا یہ نکرہ موصوفہ ہے؟ جی ہاں، نکرہ بھی ہے اور موصوفہ بھی ہے۔ ربا رجل کریم لقیتہ، کہ بہت کم میں ملاقات کی ہے میں نے، رجل کریم اس شخص سے جو کریم ہے، یا میں اس شخص سے بہت کم ملا ہوں جو کریم شخص ہے۔ وقد تدخل علی ضمیر، کبھی یہ ربا داخل ہوتا ہے ضمیر پر، ممیز بنقرۃ منصوبہ، وہ ضمیر جو ممیز واقع ہو رہی ہوتی ہے، بنقرۃ منصوبہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ منصوبہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ یہاں پر ہم مثال میں دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ ربہ، یہ کس پر داخل ہوا ہے؟ ربہ ہا پر، ضمیر پر داخل ہوئی ہے، یہ ربا ضمیر پر داخل ہوا ہے اور یہ کیا ہے؟ تمیز بن رہی ہے نکرہ منصوبہ سے۔ آگے کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے رجلن، اور کیا ہے؟ منصوب ہے، تو یہ کیا بن رہی ہے؟ ہو ضمیر اس کی تمیز بن رہی ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں وَتَلْحَقُهَا، اس ربا کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے ما القافہ، مائے کافہ لاحق ہو جاتا ہے اس پر، یعنی ربا کے اوپر ما داخل ہو جاتا ہے، اس کو مائے کافہ کہتے ہیں۔ کافہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کف کرتا ہے، کف یعنی کف یا کف یعنی روک دینے والا، کافہ یعنی روکنے والا۔ کس سے روکنے والا؟ ما جب داخل ہوتا ہے کافہ، فتلغا، یہ اصل میں لفظ ہے تلغا، فتلقا نہیں ہے، یہ غلط انہوں نے لکھا ہے، یہاں پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس کو پھر بعد میں اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ فتلغا کہ اس کو لغو کر دیتا ہے مائے کافہ، عن العمل، اس کو عمل کرنے سے لغو کر دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جب مائے کافہ حرف ربا پر داخل ہوگا تو یہ عمل نہیں کرے گا، عمل کرنے سے ملغا قرار دے دیا جائے گا۔ فتدخل حینئذ علی الفعل، پس جب یہ مائے کافہ اس پر داخل ہو جائے اور جب یہ عمل سے رک جائے تو اس وقت یہ بعض اوقات فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا آگے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فعل پر داخل ہوا ہے مائے کافہ داخل ہونے پر یا نہیں۔ فرماتے ہیں ربا ما قام زید، کے ربا کے اوپر مائے کافہ داخل ہوا ہے اور پھر یہ کیا ہوا؟ اس کا عمل اس نے نہیں کیا اور یہاں پر یہ قامہ پر فعل پر داخل ہو گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا یتقدم متعلقها علیہا، کہتے ہیں کہ ربا کے قواعد اور ضوابط میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ ربا کا متعلق ربا لا یتقدم، وہ مقدم نہیں ہوگا علیہا خود ربا پر، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جو ہم نے مثال دی تھی ربا رجل کریم لقیتہ، کہ ربا کا متعلق کیا ہے؟ لقیتہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ربا کا متعلق خود ربا پر متقدم ہو جائے۔ مثلا اس طرح سے ہم کر دیں لقیتہ ربا رجل کریم، اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں والفعل الذی متعلقها لا یکون الا ماضیا، کہتے ہیں کہ اور وہ فعل جو بن رہا ہوتا ہے متعلق کس کا؟ ربا کا، لا یکون وہ نہیں ہوگا لیکن ماضی، کیا مطلب؟ یعنی ربا کا متعلق ہمیشہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہوگا، اور کوئی بھی فعل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اور اسم وغیرہ یا کچھ اور نہیں ہو سکتا، صرف کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ واو و ربا تدخل علی نکرۃ موصوفہ، کہتے ہیں کہ بعض اوقات واو ہوتی ہے اکیلی اور ربا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور خود ربا کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ہم اس عبارت کو پڑھ لیں، واو و ربا تدخل علی نکرۃ موصوفہ، کہتے ہیں کہ واو داخل ہوتی ہے ربا کے معنی میں نکرہ موصوفہ پر، خود ربا کیا ہو جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن ربا کے جگہ پر واو آتی ہے اور وہ
ربا کا معنی دے رہی ہوتی ہے. جیسے قول شاعر انہوں نے بیان کیا کہ یہ الفاظ انہوں نے درست نہیں لکھے ہیں. میں نے بڑی کتابوں میں اس شعر کو دیکھا ہے. اصل میں لفظ کیا ہے؟ وقاتم الاعماق خاوی المخترق مشتبہ العالم لماع الخفق. یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مثلا ایک اونٹنی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے شاعر کہ مثلا اس نے بہت زیادہ غبار آلود بیابانوں میں سفر کیا اور وہ بہت غبار آلود ہو گئی. تو یہاں پر یہ واو جو ہے یہاں پر یہ ربا کے معنی کو ذکر کر رہی ہے. بہرحال آگے ایک اور مثلا شاعر کا کلام لاتے ہیں، اس میں بھی یہاں پر واو موجود ہے ربا کی جگہ پر، لیکن خود ربا حذف ہو گیا ہے. وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا انیس، کہ وہ شہر لیس لہا کہ اس شہر میں انیس نہیں ہے، الا الیعافیر، یعافیر وحشی گائے کو کہتے ہیں، اور الا العیس، عیس کہتے ہیں سفید اونٹ کو، کہ اس شہر میں وحشی گایوں اور اونٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. درست. آگے فرماتے ہیں کہ ان ہے وعن للمجاوزہ، کہ مجاوزہ کا میں نے معنی آپ کو ورڈ پر سمجھا دیا کہ تجاوز اور مجاوزات کس معنی میں ہوتی ہے. رمیت السہم، میں نے تیر کو پھینکا، عن القوس، کمان کے ذریعے. وَأَطْعِمْهُمْ عَنِ الْجُوعِ، اور میں نے ان کو کھانا دیا، عن الجوع، اور ان کی بھوک کو ختم کر دیا، بھوک سے انہوں نے تجاوز کر لیا. وَقَسَاهُمْ عَنِ الْعَرَىٰ، یعنی میں نے ان کو پہنایا، عن الْعَرَىٰ، اور ان کو عریانی سے کیا دے دی؟ نجات دے دی، یعنی عریانی سے انہوں نے تجاوز کیا. وَلِأَنَّهُ يَجْعَلُهُ مُتَجَاوِزُهُ عَنْهَا، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو عن ہوتا ہے اس کو بنایا گیا ہے کہ وہ متجاوز، تجاوز کا اس کے ذریعے وہ معنی دیتا ہے. آخری معنی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وَقَدْ تَكُونُ اسْمًا، ان کبھی اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جلست من عن یمینہ، کہ میں بیٹھا اس کے یمین میں. اصل میں کیا ہے؟ کہنا چاہتا ہے کہ ان جانب یمینہ، من جانب یمینہ، کہ میں اس کے جانب یمین کے جانب بیٹھا. کل ہم انشاءاللہ اعلیٰ کے معنی کو ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.